والطفل یصلی علیہ، بچے کے اوپر بھی جنازہ ادا کیا جائے گا۔ لفظ طفل یہ بولا جاتا ہے غیر بالغ کے لیے، جس کو ابھی بلوغت جس کی نہ ہوئی ہو، یعنی غیر بالغ بچہ اگر فوت ہو جائے۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جنازے کا مقصد ہے سامنے والے کے گناہ معاف کروانا، اب غیر بالغ کے کیا گناہ؟ غیر بالغ کی تو ویسے ہی قلم ابھی گناہوں والی چلی نہیں ہے، یعنی وہ لکھی نہیں جاتی، رفیع القلم، اس کی قلم وہ ویسے ہی مرفوع قلم ہے، ابھی اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، تو غیر بالغ بچے کا جنازہ ادا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو دین اسلام نے بتا دیا والطفل یصلی علیہ، طفل کے اوپر نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ یہ حکم ہے غیر بالغ بچے کا، یعنی 5 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، 1 سال کا، ہر بچہ اس میں شامل ہو گیا جو دنیا میں آیا ہے اور بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو گیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے اسرائیل نے بیان کیا وغیر واحد عن سعید بن عبید اللہ، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ اہل علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور بعد والوں کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں یصلی علی الطفل، بچے کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ، اگرچہ اس میں روح نہ ہی پھونکی ہو، یعنی وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ بَعْدَ أَن يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ، وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ دنیا میں نہ آیا ہو، یعنی روح اس کی دنیا میں نہ آئی ہو، بعد ان یعلم انہ خلق، اس کے بعد کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ پیدا ہوا تھا۔ مسئلہ ذرا سمجھیں، اور یہ قول ہے امام احمد اور اسحاق کا۔ امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اصحاب کا بھی یہی موقف تھا کہ جو بچہ دنیا میں آیا پیدا ہو کے، یعنی اس کی جان اس کے اندر تھی جب وہ دنیا میں آیا، چاہے اس نے ایک سانس لیا، اس کا نماز جنازہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جس بچے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن دنیا میں آیا فوت ہو کے، یعنی دنیا میں اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا، وہ کہتے ہیں اس کا بھی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ مسئلہ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے زندہ حالت میں، اس کا تو نماز جنازہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ جس بچے کے بارے میں یہ پتا چل گیا نا کہ یہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، کیسے پتا چلے گا؟ ماں بتائے گی کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، ڈاکٹر بتائیں گے کہ جس عمر میں بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، جس مہینے میں بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اس مہینے تک یہ زندہ تھا یا نہیں زندہ۔ اگر اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے روح بنی ہے، روح تیار ہوئی ہے اس کے لیے، اس کے اندر پھونکی گئی ہے، تو اس کی شخصیت قیامت والے دن ہوگی، چاہے وہ 6 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ فوت ہو جائے، تو ایسے بچے کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ یہ موقف ہے امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا۔ اب آگے امام صاحب باب لے کے باب ما جاء فی ترک الصلاۃ علی الجنین حتی یستحل، جنین کا نماز جنازہ چھوڑنا، جو جس بندے کے اندر روح پھونکی نہیں گئی، جنین ہے، جنین کہتے ہیں کچے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی روح پھونکی نہیں گئی ماں کے پیٹ کے اندر بھی، اس کا نماز جنازہ نہیں ادا کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں 1032 نمبر روایت امام صاحب لے کے آئے۔ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی عن اسماعیل بن مسلم المکی عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطفل لا یصلی علیہ لا یرث ولا یورث حتی یستحل، بچے کا نہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا، نہ وہ وارث بنے گا، نہ اس کا وارث بنا جائے گا، ایسا بچہ جس کی روح نہیں پھونکی گئی، جس کی تخلیق ہوئی نہیں ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ دونوں روایات صحیح ہیں۔ پہلی جو روایت آپ نے پڑھی وہ بھی ابو داود اور جامع ترمذی میں آئی، دوسری روایت ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں آئی، دونوں روایات صحیح ہیں، یعنی معیار وہ بچے کی روح کا پھونکا جانا ہوگا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی روح پھونکی گئی ہے کہ نہیں۔ جس بچے کی روح پھونکی گئی ہے، چاہے وہ دنیا میں مردہ حالت میں بھی پیدا ہوا ہے، اس کا بھی نماز جنازہ ادا کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے۔
چہ جائے کہ جو بچہ دنیا میں سانس لے لے، جو سانس لے لے اس کا تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، اور بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو بچہ دنیا میں جس نے سانس نہیں لی اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ اختلاف صرف اس بچے کے بارے میں ہے جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تو حرکت کی ہے اس نے، لیکن دنیا میں فوت ہو کے آیا، پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ اس کی روح پھونکی نہیں گئی، سارے کہتے ہیں اس کا نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو دنیا میں آگے جس نے سانس لیا اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ یہ ایک درمیانہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر اس کی روح پھونکی گئی ہے، لیکن 6ویں 7ویں مہینے میں وہ فوت ہوا یا 8ویں 9ویں مہینے میں فوت ہوا، پیدا ہوا، یعنی دنیا میں اس نے سانس نہیں لیا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو پیدا ہو اس حالت میں تو جمہور کا موقف ہی یہی ہے کہ اس بچے کا نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس بچے کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ البتہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کرنا، اور ایسے بچے کے بارے میں بھی اختلاف ہے جو غیر بالغ فوت ہو جائے، لیکن وہ اختلاف بڑا یسیر سا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا لیکن بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا، وہ اختلاف بڑا مختصر سا ہے کہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔